آگ زمزم سے رسول کے دل کو دھویا گیا اور پھر فرماتے ہیں وہ علم و حکمت ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تراک میرے سینے میں اڈیل دیا گیا سبحان اللہ اور پھر جبریل نے میرے سینے پر ٹانکے لگا دیے بند کر دیا ٹانکے نہیں تھے بند کیا چپک گیا تو یہ اللہ کا تزکیہ ہے محبوب تمہیں تزکیے کے لیے لے گا تمہارا دل کوئی اور نہیں بلکہ بے شک بے تمہارا دل جو کچھ ہے سب محبت دنیا میں نکال دیتا ہوں اور اس کے بجائے ایمان حکمت کرنا بے شک واہ واہ بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت اچھے بہت اچھے اور تیسری چیز علم دینے والا ضروری ہے کچھ بھی سیکھنے کے لیے ہمیشہ یاد یوں تو علم بغیر استاد سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن جو علم بغیر استاد سے حاصل کیا جاتا ہے اس میں اکثر و بیشتر ہم نے لوگوں کو بھٹکتے ہیں وہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے ہمیشہ اس لیے علم جب بھی حاصل کرے تو اچھے استاد علم جب بھی حاصل کرے اچھے استاد اس لیے کہ آپ اسے اپنا استاد بنانا آپ سے اپنا استاد بنانا اس لیے اچھا استاد تلاش استاد اچھا ہوا تو صلاحیت اچھی ہے علم اچھا ہوا اور خاص طور سے دین کا علم یہ ہمیشہ اچھے استاد سے اس لیے کہ استاد کی تعلیم و تربیت کا پورا اثر بچے کے اندر آتا ہے اب اگر کسی گمراہ سے پڑھ کر آیا ہے تو ہدایت یاب کیسے ہو سکتا ہے نہیں کسی گندی سوچ رکھنے والے سے پڑھ کر آیا ہے تو پاکیزہ سوچ والا کیسے ہو سکتا ہے بے شک کسی گندی نظر والے سے پڑھ کر آیا ہے تو پاکیزہ نظر والا کیسے ہو سکتا ہے کسی پکی ہوئی خبیث عقل والے سے پڑھ کر آیا ہے تو اس کی عقل پاکیزگی کہاں سے آ سکتی ہے علم ہونا الگ بات تزکیہ الگ بات دلوں کی پاکیزگی الگ چیز معلم جتنا اچھا ہوگا تعلیم اتنی اچھی ہوگی معلم پر پڑھنے والے پر اتنے ہی اچھے اثرات مرتب ہوں گے ہمیشہ ہم بغیر استاد کے پڑھیں تب بھی ہم گمراہ ہو سکتے ہیں سمجھے بہت زیادہ یوٹیوب کے چکر میں مت پڑا اللہ نے شوق کیا ہے تو کسی استاد سے نہیں سکتا ہم نے کتنوں کو دیکھا ہے گمراہ ہو گئے کیوں اس لیے کہ ان کا اپنا کوئی استاد نہیں اور کئی تو ایسے ہیں کہ خود کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی استاد نہیں جب کوئی استاد نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ کی کوئی سمجھ نہیں کس بات پر بھروسہ کیا استاد ہی تو ہماری سمجھ ہوتا ہے کہ تصدیق کرتا ہے تو استاد جتنا اچھا اتنا اچھا بات سمجھ آ گئی استاد جتنا اچھا علم اتنا اچھا اب تعلیم ہم سے افضل ہے ان کے استاد صحابہ تھے صحابہ تعلیم سے افضل ہے کیوں ان کے استاد رسول تھے صحابہ کے علم کو تعلیم کے علم پر فوقیت دی جائے گی اس لیے کہ ان کا استاد رسول ہے تعلیم کے علم کو غیر تعلیم کے علم پر فوقیت دی جائے گی اس لیے کہ ان کا استاد صحابی ہے اور صحابی کی حجت ہوتا ہے شریعت تو جب عام آدمیوں سے تعلیم کے علم کو فوقیت دی جائے گی تعلیم کی جانکاری کو فوقیت دی جائے گی اس لیے کہ اس کا استاد صحابی ہے اور صحابی کے علم کو تعلیم کے علم پر فوقیت دی جائے گی اس لیے کہ اس کا استاد رسول ہے جب اللہ نے اپنے رسول کے استاد کا ذکر کیا یہ سمجھانے کے بعد کہ استاد جتنا اچھا ہوگا متعلم اتنا ہی اچھا ہوگا استاد جتنا پاکیزہ ہوگا متعلم اتنا ہی پاکیزہ ہوگا استاد کی نظروں میں
उस रसूल ने जिस उस्ताद से इल्म सीखा है वो उस्ताद कितना अजीम है, वो इतना उस्ताद कितना उचक्का है, कितना पाकीज़ा है। फरमाया अल्लमहु शदीदुल कुवा, रसूल को सिखाने वाला कोई और नहीं है बल्कि कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा बयान है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत रसूल की अक्ल का तज़किया, मा दल्ला साहिबुकुम मा गवा। बेशक बेशक हक रसूल के दिल का तज़किया, अलम नशरह लक सदरक। वाह रसूल के मुअल्लिम का तज़किया, अल्लमहु शदीदुल कुवा। वाह बेशक बेशक। ऐसा रसूल क्यों आया? हमारे दिलों को साफ क्यों आया? हमारे दिलों को साफ करने के लिए। दिल में जो गंदगी है, जो गुस्स है, जो हसद है, जो कीना है, उसको निकाल। अब देखिए ना कितना मुश्किल होता है दिल को साफ करना, कितना मुश्किल। हजरत सिद्दीक अकबर का गुज़र हुआ, एक वाक़या सुन लीजिए छोटा सा। हजरत हंज़ला के पास, जिनको फरिश्तों ने गुस्ल किया था, रसील मलाइका कहलाते हैं, गुज़र हुआ तो रो रहे थे बहुत ज्यादा। देखिए सहाबा की जिंदगी को देखिए, समझने की कोशिश क्या करते थे, सारों के बाद रो रहे थे। हजरत सिद्दीक अकबर करीब गए और पूछा क्यों रो रहे हो? हंज़ला मुनाफिक है। हजरत सिद्दीक क्या हुआ, क्या मतलब? हंज़ला मुनाफिक हो गया। क्या कैसे? जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में होता हूँ और वहाँ क़यामत का जिक्र, अच्छे अमाल का जिक्र, सवाब का जिक्र, दोज़ख का जिक्र, जन्नत का जिक्र सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ सामने, ऐसा लगता है कि नेक काम करता रहूं, ऐसा लगता है कि नमाज़ें पढ़ता रहूं, ऐसा लगता है कि दुनिया को भूल जाऊं, ऐसा लगता है कि बाल बच्चों को भूल जाऊं, दुनिया को छोड़ दूं, ऐसा लगने लगता है कि जन्नत बिल्कुल सामने दिख रही है, जहन्नम इधर है। अगर इस तरफ चला तो जहन्नम में जहन्नम में गया, इस तरफ चला तो जन्नत में गया। लेकिन जब ठहरा काम तो फिर दुनिया में पड़ जाता है। वाह वाह क्या वाह। जैसे आप लोग अभी आपको लग रहा है कि अच्छा काम लग रहा है, बोले यार अच्छा काम हो रहा है, अच्छे काम में बैठे हो, लेकिन घर जाके वही बच्चों की चेचे, वही दुनिया, वही दौलत, वही घर, वही आगे की पिलानी। उन्होंने इसी की ताबीर निफाक से किया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने ये निफाक नहीं। अच्छा चलो अल्लाह के रसूल की बात है। अब हज़रत सिद्दीक़ अकबर खुद ही रोते पूछा कि यार ये कंडीशन क्यों नहीं? अच्छा चलो अल्लाह के रसूल की बात में चलते हैं, उसके लिए क्या बात है? आपकी बारगाह में आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बस सब कुछ अब सब एक काम करेंगे, दुनिया की तरफ आए हैं, दुनिया को नहीं देखेंगे, दुनिया से बेरगबती करेंगे, लेकिन जब घर जाते हैं फिर वही धुने लगेंगे। अल्लाह के रसूल की बारगाह में तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले माजरा सुना, माजरा क्या बताओ? हजरत हंज़ला शुरू हो गए, रो रहे हैं, आंखों से आंसू, मुसलमानों समझो वो कितने अजीम लोग थे जो इतने नेक होते हुए भी होते थे। हम कितने बुरे लोग हैं जो बुरे होते हैं, नहीं होती। कितने बुरे हम बुरे हैं, लेकिन फिर भी आंसू नहीं आता आपने या अल्लाह के रसूल शफा फरमा दीजिएगा, हम शर्मिंदा मत कीजिएगा, हम बहुत नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। हद तो ये है कि हम इतने बुरे हो चुके हैं कि अपने गुनाहों के बारे में नहीं सोचते, बल्कि अब आगे की मंजिलें यहाँ तक आ रही है कि जो गुजर चुके उनके बारे में हम चौराहे बैठ कर ये फैसले करते हैं फला अफसर था और फला अफसर।
صحیح بات کتنے بولے گئے؟ صحیح بات ارے جو دنیا سے گزر گئے ان کا حساب لینے کا حق ہمیں کس نے دیا؟ بے شک کیا بات ہے؟ بے شک بے شک اپنے بارے میں سوچو، اپنے بارے میں اپنے بارے میں بے شک ہم کیا ہیں؟ بہرحال حضرت حنظلہ وہ رسول کریم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول یہ معاملہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا معاملہ سننے کے بعد مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں حنظلہ کیا تم نے دل میں یہ کیفیت پالی؟ کہا اللہ کے رسول میں ڈرتا ہوں کہیں یہ نفاق نہیں۔ مسکرا کر فرمایا نہیں، نفاق نہیں، یہی ایمان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ایمان ہے۔ کہا ہاں وہ کیفیت اسی مجلس میں رہتی ہے، خدا کی قسم اگر تم پر وہ کیفیت ہمیشہ کے لیے خالی ہو جائے تو راستہ چلتے فرشتے تم سے مسافہ کرنے کے لیے آسمانوں سے اتر گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 کیا صدیق اکبر نے حنظلہ کو مبارک اللہ کے رسول نے فرمایا یہی ایمان ہے۔ یہ تھی دلوں کی پاکیزگی جو رسول نے فرمائی۔ کیسا دلوں کو پاک کیا آپ نے، کیسا نکالا دلوں سے بغض و کینے کو، حسد۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا کہ نہیں، جب شریعت کا حکم آ جائے پھر دل میں کچھ نہیں رہنا۔ جب شریعت کا حکم آ جائے دل میں کچھ تو دل میں کچھ نہیں کچھ آپ نے اور کیا۔ حضرت فاروق اعظم وقت کے خلیفہ، وقت کے بادشاہ، جو خلیفۃ المسلمین ہیں، ان کا دل دیکھیے اللہ کے رسول نے کیسا پاکیزہ کر دیا تھا، اور ان کے دل میں اللہ کے لیے لوگوں سے محبت اور اللہ کے رسول کے لیے لوگوں سے محبت کا کیسا جذبہ۔ کہ ایک مرتبہ آپ سڑک سے گزر گئے، حضرت امام حسن گلی میں ٹہل رہے، کون کو بتا؟ وقت کا بادشاہ، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، وہ جس کا جلال مشہور ہے۔ لیکن آپ غور فرمائیں، وہ عمر بن خطاب جو رسول کے قتل کے لیے چلے تھے، رسول نے ایک نظر ڈالی، ان کے دل کو کتنا پاکیزہ کر دیا۔ آپ امام حسن کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر گلیوں میں گھومنے لگتے ہیں، اور ایک حاکم امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین اپنی رعایا کو اس شہزادے کو دکھا کر اعلان کرتا ہے کہ سنو، مجھے اس سے جو محبت ہے وہ اس کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ رسول سے مشابہ ہے۔ مجبور کر دی۔ اب میرے دل میں یہ بات نہیں آ رہی کہ آخر یہ مقام میرے شہزادے کو کیوں نہیں ملا۔ سوچو واہ واہ، ہم ہوتے تو کہتے یار یہ مرتبہ ایسے ملے میرے بچے کو۔ صحیح بات۔ اللہ کے رسول نے اس کو نوجوانوں کے جنت کا سردار کہہ دیا، میرے بچے کا کیا، اس کا فیوچر کیا، اس کا مستقبل۔ یہ وہ دلوں کی صفائی تھی، اللہ کے رسول نے ان مقدس صحابہ کے دلوں کی صفائی ایسی فرما دی تھی کہ رب کریم نے فرمایا امتحن اللہ قلوبهم بالتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو چن لیا پرہیز کا۔ بے شک بے شک۔ آپ غور فرمائیں، ایک اور بات ہے اسی طرح ایک صاحب نے حضرت حاتم ابن ابی بلتع بخاری شریف کی حدیث نہیں کر سکتے، یہ اصحاب بدر میں سے تھے۔ جنگ بدر میں جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کی تعداد 313، اصحاب جو
جو صحابہ کی مقدس جماعت ہے ان میں الگ الگ مرتبے ہیں سب کے. ان 313 کی بھی الگ فضیلت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کے لیے یہ فرما دیا کہ تم جو چاہو وہ کرو، میں نے تمہیں بخش دیا. کتنے لوگ تھے یہ؟ 13. انہی میں سے ایک تھے حضرت حاتم ابن ابی بلتع. ایک موقع پر انہوں نے ایک خط لکھا. کیا؟ اہل مکہ کو یہ بتانے کے لیے، مدینہ شریف سے مکے والوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے نبی اور مسلمان یہاں جنگ کی تیاری میں ہیں، تمہارے پاس جنگ کرنے آ رہے ہیں فلاں فلاں طریقہ. ہوشیار ہے، ظاہر یہ بتا رہی ظاہر. اور ایک عورت کے حوالے کیا کہ تم یہ خط فلاں فلاں کو دے دینا مکے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اور حضرت زبیر کو اور حضرت مقداد کو طلب کیا اور ان تینوں سے کہا کہ ایسا تم لوگ جاؤ فلاں مقام پر روضہ خاک پر تمہیں ایک خاتون ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے وہ لے آؤ. حضرت علی چل پڑے. چلتے چلتے جب اس مقام پر پہنچے تو وہاں ایک خاتون تھی، اسے روکا. وہ جا رہی تھی سفر میں، وہاں جا کر روکا اور روکنے کے بعد اس سے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس جو خط ہے وہ نکالو. تمہارے پاس جو خط ہے نکال. عورت نے انکار کیا کہ میرے پاس خط نہیں ہے، میں تو مکے جا رہی ہوں، مجھے یہ ہے وہ ہے، دنیا بھر کے بہانے. آپ سمجھ سکتے ہیں عورت کو عورت. اب جب خط نکالنے کو تیار نہیں اور ان لوگوں سے اللہ کے رسول نے کہا تھا اس کے پاس خط ہے مجھے کر آنا، اس کے پاس خط ہے مجھے کر آنا. اللہ کے رسول کے علم پر اتنا بھروسہ تھا صحابہ کو. بتائیے لوگ آج بات کرتے ہیں علم میں غیب میں، اس کے قسمیں کھانے کے بعد بھی یہ تینوں پلٹے نہیں، اس کے انکار کرنے کے بعد بھی یہ تینوں واپس نہیں ہوئے کہ چلو چھوڑو اس کے پاس خط نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کسی نے مخبری غلط کر دی ہو سکتا ہے کسی نے غلط بتا دیا ہو رسول کو، ہو سکتا ہے کوئی مخبر غلطی کر رہا ہو. پلٹے نہیں، انہیں بھروسہ تھا کہ بتانے والا رسول ہے جس پر ہمارے دلوں کی کیفیت بھی آیا. مولا کائنات آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں سر یا تو خط نکال دے یا کپڑے اتار دے. اللہ اگلی عورت ہے. اس کا مطلب یہ کہ انہیں یقین ہے کہ میرے پاس خط ہے. اور یقین کیوں نہ ہو؟ اس نے بتایا ہے جس کا معلم علمہ شدید القویٰ. بے شک. اس عورت نے خط نکال کر دیا. خط میں لکھا ہوا پورا کہ حاتم ابن ابی بلتع کے پاس سے ہے اور فلاں کے لیے جا رہا ہے. اب یہ لوگ حاتم ابن ابی بلتع پر بہت غصہ ہے. جب بعد میں رسالت میں یہ مقدمہ پیش ہوا بہت غصہ بہت جلد. حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو گئے اور اللہ کے رسول سے عرض گزار ہوتے ہیں کان عظیم یا رسول اللہ میں اس کی گردن آپ مارے دیتا ہوں، مجھے چھوڑ دیجیے، میں اس کی گردن مجھے اس کا سب طلب کرنے دیجیے. اللہ کے رسول نے سمجھا حاتم ابن ابی بلتع کھڑے ہونے کا مجھے کچھ موقع دیا. ٹھیک بات بتاؤ. کیا بات یہ ہے اللہ کے رسول کے جتنے بھی یہاں آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئے ان سب کی رشتہ داریاں ہیں مکے میں، ان سب کی قرابتیں ہیں، ان سب کے خاندان ہیں، ان سب کا نسب. وہ اگر مکہ جائیں گے تو اہل مکہ ان کی حمایت کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے، ان کی تعریف کریں گے، اس لیے کہ کوئی کسی کا پرانا چچا ہے، کوئی کسی کا پرانا ماموں ہے، کوئی کسی کا نانا ہے، کوئی کسی کا خلیرہ ہے، کوئی کسی کا متیرا ہے. میری کوئی ایسی رشتہ داری مکے میں نہیں. یہ اگرچہ ان سے کوئی تعلق نہ رکھے لیکن پھر بھی وہ ان کی حمایت کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے، ان سے مل جائیں گے ان کے مکہ جانے کے بعد. اور میری چونکہ کوئی رشتہ داری نہیں ہے اس لیے میں یہ چاہ رہا تھا کہ مکے والوں کے ساتھ یہ احسان کروں تاکہ وہ اس
احسان کے عوض میں میری حمایت کرے. کیا کرے؟ اس احسان کے عوض میں میری حمایت کرے, اس احسان کے بدلے میں میری حمایت کرے. اس لیے میں نے یہ خط لکھا. اللہ کے رسول نے فرمایا لقد صدق. بات سمجھ میں آئی؟ خط نکالنے کے لیے بھیجا تھا, خط نکلا, بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کے رسول کو علم غیب ہے. صحیح بات. اور یہ بتایا تھا کہ تمہاری ملاقات اس عورت سے فلاں مقام پر ہوگی, اسی مقام پر ہوئی. یہ بتایا تھا کہ اس کے پاس خط ہے, وہ خط نکلا. یہ بتایا تھا کہ وہ خط حاتم ابن ابی بلتع نے لکھا ہے, اس خط میں لکھا ہوا ملا کہ یہ خط حاتم ابن ابی بلتع کا ہے. اب تک سب علم غیب تھے, لیکن یہ ساری باتیں وہ تھیں جو آپ کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں, جو میری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں, جو عوام کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں. آنکھوں سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس مقام پر پھول رکھتے ہیں, اس جگہ پر بوتل رکھی ہے, یہ آنکھوں سے سمجھا جا سکتا ہے, دیکھا جا سکتا ہے. اس علم کو حاصل کیا جا سکتا ہے. اس لیے یہ دکھنے والی چیز ہے, یہ دکھنے والی چیز ہے, خط پڑھے جانے والی چیز ہے, کاغذ پر لکھا ہے. لیکن جب بھیجنے والا ایک بات بتا رہا ہے تو اب یہ بہانہ ہے یا سچ مچ ہے؟ واہ واہ واہ. جو صرف ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھتا. بے شک. آپ نے مخاطب کر کے صحابہ سے فرمایا یہ سچ ہے. اچھا, یہ سچ کہے, سچ کہہ رہے ہیں. پھر فرمایا کہ دیکھو میرے صحابہ, غلطی تو ہے, جو کچھ ہوا وہ غلط تو ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی اہل بدر کی کسی ایسی خوبی پر مبتلا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ فرما چکا ہے کہ میں نے انہیں بخشا. تمہارا یہ غصہ حاتم کے خلاف کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے. یہ اسلام کے رسول تزکیہ کرتا ہے, وہ جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں جانا. کیوں ہے غصہ؟ اسلام کے خلاف. اس لیے کہ یہ بولا یار, اس لیے کہ یہ اسلام کے خلاف. اسلام کے خلاف لوگ اسلام کا بہانہ بنا کر اپنی دشمنی نکالتے ہیں. یاد رکھنا, ہاں بڑا غلط زمانہ آ گیا. اس زمانے میں خاص طور سے سمجھو, صحیح بات, صحیح بات. پڑھے لکھے لوگ کبھی بھی اپنی دشمنی نہیں بتاتے کہ ہماری ذاتی دشمنی ہے اس سے. وہ ہمیشہ فتوے کی روح سے ہی دشمنی نکالے, ہمیشہ. صحیح بات. وہ کبھی بتائیں کہ ہماری ذاتی دشمنی ہے, نجی دشمنی ہے, ہمیں عداوت ہے, ہمارے دل میں بھوک ہے, ایسا ہے نہیں, کبھی نہیں بتائیں. اللہ کے رسول یہاں سمجھا رہے ہیں اور اس مقدس جماعت کو سمجھا رہے ہیں جس کو صحابہ کی جماعت ہے. بے شک. کیا سمجھا رہے ہیں کہ اگر تمہارا یہ غصہ اس لیے ہے کہ یہ اسلام سے دشمنی ہے تو سنا, اسلام بھیجنے والا انہیں معاف کر چکا ہے, تم کر دو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یہ تھا دلوں کا تزکیہ, تزکیہ. بے شک. دلوں کی صفائی, بے شک. دلوں کی پاکیزگی. رسول دل کی پاکیزگی کر رہے ہیں اور طریقہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو دل کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھو. ایسا نہ ہو کہ آپ نے نہیں سنا کہ مولائے کائنات قتل کرنے جا رہے ہیں اور چہرے پر تھوک دیا تو آپ نے تلوار بھر دی کہ اب میں جو قتل کروں گا وہ اس غصے میں قتل کروں گا کہ تم نے تھوکا. یہ تھا دلوں کا تزکیہ. اس کے لیے رب فرماتا ہے وہ ان کے دلوں کو صاف کرتا ہے. بے شک, بے شک. اب دیکھیے نا کیسا ایسا تزکیہ عبداللہ آئے صدیق پر کر چکے. وہ عمر جس کی نظر میں رسول اللہ سے زیادہ مقبوض کوئی شخص تھا ہی نہیں. جب رسول نے نظر ڈالا وہ عمر جو رسول اللہ سے زیادہ مقبول کسی کو نہیں سمجھتے تھے,
جو رسول کو قتل کرنے چلے تھے، جب رسول نے ان کے دل کا تزکیہ کیا تو ایسا کیا کہ رسول کی محبت ان کے دل میں ایسی آ گئی کہ دنیا میں کوئی چیز پھر رسول کے برابر نہیں رہی، بلکہ رسول کو رسول نے جسے اچھا کہہ دیا دنیا میں کوئی چیز اس کے برابر نہیں۔ ہاں بے شک بے شک حق، آپ نے دیکھا بے شک۔ حجت الوداع کے موقع پر جب اللہ کے رسول اعلان فرماتے ہیں من کنت مولا فہذا علی، واہ 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 واہ، سب سے پہلے عمر بڑھ کر مبارکباد دیتے ہیں علی میرے مولا ہو اور ہر مومن اور ہر نبی کو۔ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ کیا تھا کہ دلوں کا تزکیہ کیا، نظر ڈال کے صفائی کی۔ ہاں واہ 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 واہ۔ یہی تھا اور کیا کیا؟ اب بتائیں آج ہمارے درمیان سے یہ چیز ہو سکتی ہے، ہم پڑھ لیتے ہیں، عالم بن جاتے ہیں، حافظ بن جاتے ہیں، قاضی بن جاتے ہیں، ہائی اسکول کر دیا، انٹر کر دیا، دل صاف نہیں ہو پایا، دل صاف نہیں ہوتا، دل میں ابھی بھی چاہت ہے، دل میں ابھی بھی وہ مانتے وہ جذبات ہیں کہ اگر کسی کو پنپتے ترقی کرتے دیکھ لیا ہم اندر ہی اندر جل گئے، ارے یار کرتا تو کچھ نہیں، گاڑی میں کیسے گھوم رہا ہے، اب گھوم رہا ہے ٹینشن ہے، بے وجہ یعنی گھوم رہا ہے اور یہ سوچنے کے وقت کون خراب کر رہا ہے کہ وہ گھوم رہا ہے، ہم خراب کر رہے ہیں۔ ہمارے دل سے یہ چیز اللہ کے رسول نے جو تزکیہ فرمایا تھا اپنے صحابہ کا، اور اگر کوئی اپنا دل ایسا پائے کہ اس کے دل میں اب کسی کا بغض و حسد نہیں رہا، کسی کو ستانے والی کیفیت نہیں رہی، کسی کو دکھ دینے والی کیفیت نہیں رہی، تو وہ سمجھ لے کہ مجھ کو اس روحانی تعلیم سے حصہ ہاں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تعلیم ہے جس کو صوفیہ لے کر آ گئے، جس میں دل پاک کیا جاتا ہے، کپڑوں کا دکھاوا نہیں ہوتا، علم نہیں سکھایا جاتا بلکہ دلوں کو پاک، ہمارے دل پاک نہیں ہو پایا، ہمارے بولیے دل پاک نہیں ہوتا، دل پاک۔ آج ہم اس کے جشن میں حاضر ہیں، رب نے اس کی ایک خاص صفت بتائی ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، کیا کرے گا وہ ان لوگوں کا تزکیہ کرے گا، ان کے دلوں کی صفائی کرے گا۔ آپ غور فرمائیں کیسا تزکیہ، کیسا تزکیہ، ایسا تزکیہ کچھ دیر کے لیے سمجھیے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ بیڑی تو پیتے ہوں گے، بیڑی پیتے ہیں، بیڑی بھی پیتے، سگریٹ بھی پیتے، گٹکا کھاتے، جو جو شوق ہے بات میں نام نہیں لیتا کسی کا، نہ نام لینا کرتا ہوں، نہ ہاتھ پڑھا کرتا ہوں۔ میں آپ یہ بتائیے آپ کے اندر کوئی شوق ہے اور آپ کی نظر میں کوئی انسان ایسا بھی ہے جس کو آپ محبوب سمجھتے ہیں، جس کو آپ آقا سمجھتے ہیں؟ ارے بند کر دے، بند کر دو، بند کر دو، جس کو آپ آقا سمجھتے ہیں، مولا سمجھتے ہیں، جس کو آپ آقا مولا سمجھتے ہیں، اپنا مطاع سمجھتے ہیں، اپنے لیے اس کے حکم کی تعمیل واجب سمجھتے ہیں، آپ کا استاد ہو، آپ کا والد ہو، یا جو بھی ہو، آپ سمجھیے جسے آپ نے اتنی محبت دی ہے کہ اس کے ہر حکم پر عمل کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے آپ کا استاد جس کی بات ماننا آپ ضروری سمجھتے ہیں، اگر وہ آپ سے کہہ دے کہ بیٹا اس گٹکے کے بعد گٹکا نہیں کھانا، کیا کرتے ہیں؟ بہت مشکل مسئلہ ہے، مشکل ہے، بولو یار،
بچے بولو ہاں مشکل ہے بہت مشکل ہے ایسے کون چھوڑ دے بچے میرے مجھ سے محبت کرتے ہیں اور کرتا بھی تھا نا سوچے اگر میں ابھی بلا کے یہ کہوں کہ بیٹا آپ کو آپ کرتا نہیں تھا ہو جائے گا بولو یار اس کو مشکل ہے ٹائم لگے گا مشکل ہے نا جی ہاں مشکل ہے مشکل ہے ارے کیا میں یہ کہہ کسی سے بلا کے جو آج تک نماز نہیں پڑھتا ہے کہ بیٹا کل سے ایک وقت کی جماعت کی تو یقین جانیے کہ تھوڑی دیر تم اوپر نیچے دیکھے گا کیا کہہ رہے ہیں کیا ہونا ہے کل سے ایسا ہی ہے تمہاری جو گٹکے کی لت ہے نا بہت معمولی جو بیڑی کی لت ہے یہ بہت معمولی اہل عرب کی جو شراب کی لت تھی اس کے مقابلے میں بہت کم صحیح بات صحیح بات شراب کے 100 سے زیادہ تو نام ہے بھی نہیں اور ہر وقت کے لیے الگ الگ طرح کی شراب ہوتی تھی اتنے شوقین تھے سر شیر کہنا ہے تو دوسرا کام ہے صبح اٹھے ہیں تو دوسرا لیٹنے جا رہے ہیں تو دوسرا کوئی مہمان آ گیا تو دوسرا کھانے سے پہلے دوسرا کھانے کے بعد دوسرا کتنے دوسرے لفظوں میں اس طرح کہہ سکتے ہو کہ اتنے بڑے پیٹ کر ان کا کوئی پینے میں جواب نہیں ہو سکتا لیکن اس کے باوجود قربان جاؤ ان کی محبتوں پر صحیح ہے واہ اور اس بات پر کہ ان کو رسول کی صحبت ملی تھی واہ رسول نے ان کے دلوں کا تزکیہ کیا تھا بے شک رسول نے ان کے دلوں سے ناجائز محبتیں نکالی تھی جس دن رسول نے مسجد نبوی کے منبر سے یہ اعلان کیا سنو آج سے شراب تم پر حرام صحیح ہے واہ تاریخ شاہد ہے کہ اس دن مکے کی مدینے کی گلیوں میں شراب ہی شراب مل رہا ہے کتنی شراب بہت سے لوگ جو پورے گودام رکھتے تھے شراب انہوں نے بھی کھڑے لگا کے کھول دیا ایک صحابی آیا پتا ہے کھول کیوں رہا پینا ہی تو حرام ہے بیچتے تزکیہ دلوں کا تزکیہ بات صحیح تھی بات تو صحیح تھی بیچ کے پیسے بنے لیکن یہ دلوں کا تزکیہ ہے دلوں کی صفائی ہے کہ صحابہ نے سمجھ لیا تھا کہ آج کے بعد ہمارے دل میں وہی چیز محبوب ہونا چاہیے جو رسول کی محبوب ہے اگر رسول کسی کی کراہت کا اظہار کرتا ہے تو پھر ہمارے دل میں اس کی محبت نہیں رہتی یہ ہوگی یہ ہوگی کرتی لیکن جب رسول نے دیا نام کر دیا تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور ہاں واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بہت